بار اور اس کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو کیا کہا؟ یہ دو ہمارے جیسے آدمی، ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے، ہماری پوجا کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانو، ہمارے جیسے بندے ہیں، ان کی قوم تو ہمارے آگے آ کے جھک رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ۔ فَقَرَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، مہلکین معاف کیجئے گا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا اور ہلاک کیے ہووں میں سے ہو گئے۔ جس نے بھی نبی کو جھٹلایا اس کے لیے کامیابی اونچی۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پہلے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فَكَانُوا، تو جب جھٹلایا تو اب ان کو کیا صلہ مل رہا ہے؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، دونوں ہلاک کیے ہووں میں سے، دونوں کو جھٹلانے والے، حضرت موسیٰ اور ہارون کو جھٹلانے والے ہلاک کیے ہووں میں سے ہو گئے، فرعون بھی اس کے درباری بھی۔ یہاں سے معلوم کر لیجئے، اچھی طرح اندازہ کر لیجئے، جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے، اللہ کے رسول کی بے ادبی کرے، اس کا انجام ہلاکت، اس کا انجام اونچی، بالآخر ہلاکت، بچنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ فرماتا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو۔ یہاں آپ اتنا بیان جتنا سنا، اب پہلے سنیں توجہ سے۔ پھر کافر کی عقل ماری ہوئی، پہلے آپ نے سن لیا عقل ماری، پتھروں کو مان رہے ہیں، نبی کو، پتھروں کی عبادت منظور ہے، نبی کا کہنا، پہلے وہاں عقل ماری گئی۔ اب دوسرا سنیں، اپنے جیسے بشر فرعون کو خدا مان رہے ہیں، موسیٰ کو نبی نہیں مان رہے، پھر عقل ماری ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ جو آگے سے بکواس کر رہے ہیں کہ اپنے جیسے آدمی کو نبی مان لیں تو اپنے جیسے آدمی کو خدا کیوں مانا ہوا ہے؟ کہاں ہے عقل؟ تو کافر کے پاس عقل ہوتی اونچی۔ موسیٰ علیہ السلام سارے مصر والوں کی طرف، پورے مصر، یہ اس کا نام بھی قرآن میں آیا، اس ملک کا، مصر والوں کے نبی تھے، بنی اسرائیل ہوں یا قبطی یا جادوگر، جتنے تھے ان سب کی طرف نبی آئے تھے۔ گناہوں کے باوجود اگر دنیا کی نعمتیں ملتی ہوں، بہت دھیان سے یہ بات سننا، ہم لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی نعمتیں ملنا بند نہیں ہیں، تو یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے، رب کی طرف سے مہلت، اس کی رحمت ہی کہیں گے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی۔ ہم اس ڈھیل کو سمجھیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، مولوی ڈراتے رہتے ہیں، یہ ہماری بے وقوفی ہوگی کہ ہم اس ڈھیل میں سنبھلنے کی بجائے اور بگڑ جائیں۔ مثلا کوئی کسی کو ٹائم دے دے، میں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، سدھر جاؤ، وہ سدھرنے کی بجائے کہے 2 دن تو مزے کروں، تو بولو وہ سمجھدار ہوگا اونچی؟ باپ بیٹے کو کہہ دے دیکھو 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، تم نے اب یہ جو حرکتیں ہیں یہ بند کرنی ہے، سیدھے ہو جانا ہے، تو وہ یہ کہے 2 دن پڑے ہیں، ابھی 2 دن میں تو میں ذرا مزے کر لوں پھر دیکھا جائے گا، تو وہ سمجھدار ہوگا؟ سمجھدار وہی ہوگا جو غلطی چھوڑ دے، سنبھل جائے، اکڑنے کی بجائے سچائی کو مان لے۔ اب دھیان دیجئے گا، وہ لوگ ان کو سمجھایا جا رہا تھا، وہ نہیں مانے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں اور آپ غور کریں، ہمیں دنیاوی نعمتیں ملتی ہوں تو ہم اس کو رحمت سمجھ کر، ڈھیل سمجھ کر سدھارنے کی بجائے
اپنے آپ کو اور خراب کر رہے ہیں. اب میرا جواب سن لیں. وہ تو پہلی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈھیل ملی ہوئی ہے, مہلت ملی ہوئی ہے, رحمت ہو رہی. اب میں آپ کو بتاؤں, گناہوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں بند نہیں ہو رہی, سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ اونچی ہمارے اس شدت ہو رہی ہے, برائی میں اور اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کو رحمت کہوں یا عذاب کہوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ خرابی میں ڈال رہا ہوں اس کو اچھا سمجھ کر. تو جو اس کو اچھا سمجھ کر اور خرابی میں جا رہا ہے, اس کے لیے وہ رحمت ہے یا عذاب ہے؟ عذاب ہے. اب نیکیوں کے باوجود, اب دوسری بات سن لو, نیکیوں کے باوجود تکلیفیں آ رہی ہیں. اجی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, پھر تکلیفیں آ رہی ہیں. تو یہ رب کی طرف سے آپ کا درجہ بڑھانے کے لیے آپ کا امتحان ہے. آپ کو تکلیف میں ڈال کر آپ کا درجہ بڑھانا ہے. کیوں؟ آپ اپنی محنت سے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کو تکلیف دے دی گئی, غم دے دیا گیا, بظاہر نقصان کر دیا گیا, مگر درجہ بلند کر دیا گیا. کربلا میں جو تکلیف آئی, کیا وہ کوئی سزا تھی؟ پوچھ رہا ہوں. وہ تو معصوم, محفوظ اللہ کی طرف سے. نبی کے گھر والے, ان کے بارے میں گناہ کا تصور نہیں, کتنی تکلیف اٹھائی, تو کیا وہ کوئی سزا تھی؟ نہیں, وہ ان کا درجہ بڑھانے کے لیے تھی. تو آج بھی مومن کو تکلیف آئے تو شکایت نہ کرے, شکایت کبھی نہ کرے. ہم شکایت کر کے اپنے آپ کو بہت سی رحمتوں سے خالی کر لیتے ہیں. یاد رہے, انبیاء کرام, اولیاء کرام پر مصائب آتے رہے, ان سے ہم نے سیکھنا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر کیا. اور اللہ نے مہربانی کی ہے, نظر کرم کی ہے. فاقہ آ جاتا تھا نا گھر میں, فاقہ, تو خوشی مناتے تھے, آج اللہ خاص مہربان ہے. یہ ان کی سوچ تھی, ہم یہ سوچ کر سکتے؟ اور مولانا روم نے لکھا نا, قطار لگی ہوئی تھی, لیلا بانٹ رہی تھی ان میں انعام, تو مجنو بھی, وہ جو کشکول ہوتا ہے پیالہ مانگنے والا, وہ لے کے لائن میں لگ گیا. وہ لیلا ہر ایک کو دیتی جا رہی تھی. جب مجنو سامنے آیا تو اس نے برتن لے کے پھینک دیا اور توڑ دیا. وہ ناچنے لگ گیا, اور دوسروں نے کہا تجھے ملا کچھ نہیں, تیرا برتن توڑ دیا اس نے اور تو ناچ رہا ہے. کہنے لگا تم سمجھے نہیں ہو, باقی کو دے کے ٹالتی رہی, مجھ پر نظر تو کی ہے نا, میرا کوئی خاص تعلق تھا نا, تو اس لیے ایسا کیا, میں اس تعلق کی وجہ سے خوش ہو رہا ہوں. تو ہمیں کوئی تکلیف آ جائے, ہم تو کرتے ہیں شکایت. کرنا کیا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی خاص مہربانی فرما رہا ہے, مگر یہ ہمارا حال نہیں, یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں, وہی اس کو کر سکتے ہیں. لیجئے جی, فرعون کو مان لیا انہوں نے, اپنے جیسے بندے کو خدا مان لیا. موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھانے کے باوجود ان کو نبی نہیں مانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے ہمسری کا دعویٰ, نبی کو اپنے جیسا سمجھنا ایمان سے روکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے جیسے بندے, ان پر کیا ایمان لانا؟ تو اپنے جیسا سمجھنا ان کو ایمان سے روکا اس نے یا نہیں روکا؟ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, بتائیے. کہ ہمارے جیسے دو آدمی ہیں, ان پر ایمان لائے, تو اپنے جیسا سمجھنا ایمان سے روکنے کا سبب ان کے دماغ میں بنا یا نہیں بنا؟ پتا چلا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے ایمان والا تو ہے نہیں. اب ایسا سمجھنا اس کو بولو نیکی سے روکے گا یا نہیں؟ کہنا مانے سے روکے گا یا نہیں؟ روکے گا. تو وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے اگر نبی کی عظمت نہیں ہے تو پھر تم نے نبی کو مانا نہیں. مانا, یہ جان لو, ساری دنیا کے بشر ملا کر, ان کی سب کی عزت ملا کر ایک پلڑے میں ڈالو, تب بھی نبی کے برابر ہو سکتے
نہیں. اور تم نبی کو اپنے جیسا کہنا چاہتے ہو. کہنا ہے تو اعلی حضرت کے ہی غلام بن جاؤ اور یہ کہو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی جیسا. اونچی کہیے ہو سکتا بھی نہیں ہے. دل میں نبی کی عظمت نہ ہو، عزت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. اللہ کی ہیبت، اللہ کی شان کا اندازہ کب ہوگا؟ جب نبی کے غلام بنیں گے. جب تک نبی کے غلام نہیں بنتے ہم ایمان والے اور کامیاب ہو سکتے نہیں. یاد رہے مسلمانوں کی ذلت، پستی، گمراہی کا سبب کیا ہے؟ آج مسلمان دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ ہے. دنیا کی ٹوٹل آبادی 6 ارب کچھ بتائی جاتی ہے. اس میں 1.5 ارب سے زیادہ کون ہے؟ اونچی مسلمان. پھر یہ بدھسٹ ہیں، چائنا والے، ہندو ہیں، انڈیا والے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں. یہودی تو چند لاکھ ہیں، 50-60 لاکھ ٹوٹل یہودی ہیں دنیا میں. باقی جو ایتھیسٹ ہیں یا بالکل ہی جن کا کوئی دین دھرم نہیں وہ ہے. لیکن اکٹھے مسلمانوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 1.5 ارب سے زیادہ. اس کے باوجود کمزور ہیں، اس کے باوجود پس رہے ہیں، اس کے باوجود ہلاکت میں ہیں، اس کے باوجود ذلت میں ہیں. تو کیوں؟ ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں. ٹائم چاہتے ہیں تو لے لیں اور سوچ کے مجھے جواب دیں. میں نے آپ کو پہلی امتوں کا حال بتایا. نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا جتنا ذکر آپ نے سنا، نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہنا، نبی کی توہین کرنا، سچ کو جھوٹ کہنا، جھوٹ کو سچ کہنا، جو عقل والی بات ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں اور جو خلاف عقل ہے اس کو مان رہے ہیں، شکر نہیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. ظلم کی تعریف بھی آپ کو بتا دی. جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ سب آپ نے سن لیا. اب مجھے بتائیں کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے؟ وہ تو کافر تھے، وہ اس لیے ذلیل ہوئے. آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ آپ کو اگلے جمعے تک ٹائم دے دوں؟ پوچھ رہا ہوں، سوچ کے بتائیں. یہ سارے واقعات سننے کے بعد تو سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ ہم نے دنیا سے اتنا دل لگا لیا ہے کہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے مانتے نہیں. اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، یہ کہتے ہیں مانتے نہیں. ایک بات. دوسری بات، نبی کی جیسی عزت کرنی چاہیے کرتے نہیں. نبی کہتے ہیں، نبی مانتے ہیں، مگر جیسا ماننا چاہیے، جیسا ان کو جو کہتے ہیں نا ڈیزرو کرتا ہے جو کوئی شان، وہ اس کو پورا کرنا، اس کے آداب بجا لانا. کہ نبی کون ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے بہتر.